जैसे मैंने रिक्वेस्ट की थी, काइंडली अपने माइक्स म्यूट रखिएगा। एक टॉपिक पे अगर एक क्वेश्चन हो गया तो उसको रिपीट ना करें। मिसबा भाई हमारे साथ हैं। सबसे पहले रिक्वेस्ट है मोहित शाह, फैजान लखानी, आप पहले सवाल करें। जी अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। मिसबा, आपने एक बात की थी कुछ अर्सा पहले कि जब अब इंग्लैंड की सीरीज हम खेल लेंगे तो हमें एक फाइनल कम्बिनेशन पता लग जाएगा T20 वर्ल्ड कप के लिए। जी जी। तो आप समझते हैं कि इस वक्त जब आप वेस्ट इंडीज पहुंच गए तो अब वो फाइनल कम्बिनेशन में जो मैं एक स्क्वाड की बात कर रहा हूँ तो वो आपके जहन में आ गया है जी, वो पता लग गया जी आपको? थैंक यू। देखिए बात आपकी ठीक है, फाइनल कॉम्बिनेशन मैंने कहा था बिल्कुल, और वी आर नियर टू दैट। ऑब्वियसली अभी भी प्रॉब्लम्स हमारी हैं और अनफॉर्चुनेटली वो सेम प्रॉब्लम है कि मिडल ऑर्डर हमारा अभी भी बैटिंग में उस तरीके से परफॉर्म नहीं कर रहा जिस तरीके से टॉप ऑर्डर कर रहा है। बट ऑब्वियसली मोर और लेस हमारी जो 8 या 9 प्लेयर हैं प्लेइंग 11 के, वी नो कि वो ये हैं और उनकी जो रिप्लेसमेंट्स हैं उनका भी हमें पता है। तो हमने उस तरीके से हमारे रिजल्ट नहीं आए, बट स्टिल आई थिंक वो उस कॉम्बिनेशन का मैं आइडिया है कि वो कौन सा कॉम्बिनेशन है। फैजान भाई। थैंक यू इब्राहिम। जी वालेकुम अस्सलाम। मिसबा, इंग्लैंड के बाद अब हम वेस्ट इंडीज आ गए। एक थोड़ा सा मैं चाहूंगा कि पाकिस्तान टीम क्या कंसर्न है, जो अभी एक रिपोर्ट आई थी वेस्ट इंडीज के कैंप से कि प्लेयर को कोविड टेस्ट हुआ है, और क्या उसका कुछ प्लेयर की नफ्सियात पे असर पड़ रहा है कि प्लेयर पे इस तरह के वाकयात आ रहे हैं? ऑफ कोर्स प्लेयर्स बबल आफ्टर बबल भी चल रहे हैं, तो साइकोलॉजिकली इसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए कैसा करें, और ऑफ कोर्स जब सीरीज होगी तो कितना चैलेंजिंग टास्क होगा टीम के लिए टू कम बैक आफ्टर अ डिफीट फ्रॉम इंग्लैंड? देखिए ओवरऑल अगर हम बात करें इस सारे सिनेरियो की, तो अब दुनिया में हर जगह जो भी स्पोर्ट्स हो रही हैं सिनेरियो सेम ही है। इंग्लैंड में भी आपने देखा जो भी हुआ वहाँ पे, इसके साथ ही हमने चलना है, इसके साथ ही स्पोर्ट्स में चलना है। तो कंसर्न डेफिनेटली होता है, प्लेयर्स का भी होता है, हमारा भी है, और यहाँ पे जो लोग हैं, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड है, फिर वेस्ट इंडीज़ क्रिकेट बोर्ड है, सबका कंसर्न है। एंड ऑब्वियसली दे आर जस्ट ट्राइंग टू मेक श्योर कि सबकी सेफ्टी हो, सब सेफ एंड साउंड एनवायरनमेंट में खेलें। ओवरऑल कोविड में खेलना उस नफ्सियाती तौर पे ज़ाहिर है दबाव आप पे वो रहता है, जिस किस्म के हालात, क्वारंटीन होता है, बबल में रहते हैं आप, एक्टिविटीज़ नॉर्मल नहीं होती, वो सोशलाइजेशन नहीं होती, और बबल टू बबल आप ट्रैवल करते हैं, तो आपके लिए मुश्किलात तो हैं। बट अब क्रिकेट इसी तरह चलनी है, बाकी स्पोर्ट्स भी इसी तरह चलनी है, तो मेरे ख्याल में इसको आहिस्ता आहिस्ता अडॉप्ट करने की कोशिश कर रहे हैं सारे, और अभी तक क्रिकेट चल रही है। जहाँ तक बात टीम की है कि टीम इस तरह की परफॉर्मेंस के बाद इंग्लैंड में यहाँ पे कैसे कम बैक करेगी, तो ऑब्वियसली मेरे ख्याल में इसको अगर हम इस तरह देखें कि ये वर्ल्ड कप के लिए हम लोग जा रहे हैं और वर्ल्ड कप के लिए तैयारी हो रही है हमारी, तो ईच एंड एवरी गेम इज़ इम्पोर्टेंट फॉर अस। सो हमने अपनी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करना है यहाँ से, नो डाउट वट एवर हैपेंड, इंग्लैंड में जो कुछ भी हुआ, टॉप की टीम थी और कंडीशंस थी उनकी, जो भी परफॉर्मेंस हुई, हमने उसको बेहतरी की तरफ लेके जाना है और कोशिश करनी कि इस सीरीज़ में अच्छा करें, इस सीरीज़ को जीतें, और वो जो एक थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आपका शैटर होता है हारने के बाद, वो दोबारा से बिल्ड करने की कोशिश करें। थैंक यू। दानियाल एंड आमिर हुसैन प्लीज। जी वालेकुम। पाकिस्तान की टीम नंबर 1 भी थी इस फॉर्मेट में, तो लोग कहते थे कि T20 पावर हिटर्स नहीं है पाकिस्तान टीम में। पिछले 2-3 साल में, अब स्पेशली रिसेंटली, अब ये प्रॉब्लम उस तरह से नहीं नजर आता। आप एक लिहाज से पावर हिटर्स हैं, बल्कि उनको यूज करना ज्यादा है। सवाल है कि किस तरह प्रॉपर्ली करना है। आपको लगता है कि जो टीम अब है पाकिस्तान की T20 टीम, वो उस टीम से पर्सनल वाइज ज्यादा स्ट्रॉन्ग है जो आपने जब टेक ओवर किया था तब आपको मिली थी? देखिए
ریزلٹس جو ہے وہ پریویس یہ انگلینڈ سیریز سے پہلے جو ہم 2 سیریزیں 3 سیریزیں کھیلے اس میں ریزلٹس بہت بہتر تھے. اوبویسلی ایک جو ایریا ہمارا ابھی بھی جہاں پہ ہم اسٹرگل کر رہے ہیں کہ مڈل آرڈر میں انفارچونیٹلی حفیظ اس طریقے سے رنز نہیں کر پا رہا جس طریقے سے اس نے پچھلے سال میں کیے, اور نیچے بھی 5ویں 6ٹھے نمبر پہ بھی کنٹریبیوشنز ابھی تک نہیں اس طریقے سے آ رہے جس طرح ہمیں چاہیے. تو اوور آل مجھے لگتا ہے کہ ٹیم بہتر ہے, بٹ اسٹل اگر یہ 2 چیزیں ہماری فنکشن کرنے شروع ہو جائیں, یہ 2 ٹیمیں, یہ 2 جگہیں ہمارے لیے جو امپورٹنٹ پلیسز ہیں, اگر کنٹریبیوٹ کرنا شروع ہو جائیں ٹاپ آرڈر کے ساتھ, تو میرے خیال میں اور زیادہ ہماری بہتری کے چانس ہیں. اوور آل جو ایک چیز ہے کہ 3 ڈائمینشنل پلیئرز ہیں وہ ان کی بڑی امپورٹنس ہے, جس طریقے سے پرفارمنسز ان کی بہت امپورٹنٹ ہوں گی, جس میں لوور مڈل آرڈر بھی آپ کی آ جاتی ہے. 3 آل راؤنڈرز کھیلتے ہیں موسٹلی, ہمارے شاداب کھیلتا ہے, حسن علی کی جو پرفارمنسز ہے ود دا بیٹ اور بال, اور پھر نواز عماد وسیم کھیلتا ہے. آئی تھنک اس سے بھی ٹیم کو کافی اسٹیبلٹی ملتی ہے. بٹ مین چیز جو بیچ میں لنک ہے میرے خیال میں تھوڑا سا جو کنسرن ہے وہ مڈل آرڈر کا ہے, لوور مڈل آرڈر کا اسپیشلی. جی السلام علیکم مصباح, اعظم خان کے بارے میں ذرا بتائیں. ایسا لگتا ہے کہ ایک ایسی ایکسپیریمنٹ تھی جو کہ کامیاب نہیں رہی, یا آپ کیا سمجھتے ہیں ان کے بارے میں؟ میرا نہیں خیال کہ ابھی اس طریقے سے ایک اننگ صرف آپ کہہ سکتے ہیں. ایک میچ میں وہ 2-3 بال کھیلا ہے اور دوسرے میچ میں ایک اننگ ہوئی ہے ابھی تک. اوبویسلی میرے خیال میں اور کھیلے گا تو پتہ چلے گا زیادہ, کیونکہ نمبر 6 پہ جب آپ ایسی سچویشن میں جاتے ہیں, نمبر 5 یا نمبر 6, کہ جب آپ کے پاس 12 کی ایوریج ہے یا آپ نے 12-14 کی ایوریج کرنی ہے, تو آپ کو یہ ایک اننگ سے کسی کو جج نہیں کر سکتے کہ ہاں یہ, کیونکہ وہ ایسی سچویشن ہوتی ہے کہ جہاں آپ نے جانا ہی جانا ہے اسکور کرنا. تو آئی تھنک اسٹل یہ سیریز ہے, لیٹس سی کیسے ہم نے اس کو اور دیکھنا ہے اس چیز کو. وہاں پہ رول ہی جو بھی پلیئر جاتا ہے اس کا یہ ہوتا ہے کہ کوئک رنس چاہیے تو آپ نے چانسز لینے. لاسٹ کوسچن عباس, احتشام اینڈ شاہ فیصل پلیز. مصباح مڈل آرڈر کی بات تو آپ نے کر دی ہے کہ وہ آپ کا مین کنسرن ہے. بالنگ کی بات نہیں ہوئی ابھی, بالنگ میں کیا کنسرن ہے؟ جی بالنگ میں انگلینڈ سیریز میں اوبویسلی اس طریقے سے پرفارمنسز ہماری نہیں ہوئی جس طریقے سے ہم نے ساؤتھ افریقہ میں بالنگ پرفارمنسز تھی ہماری, یہ ایون ہوم سیریز میں تھی. کنسرنز رہے ہیں ہمارے امپورٹنٹ سٹیجز پہ, بڑے بڑے اوورز ہوئے ہیں جس کی وجہ سے بہت بڑا فرق پڑا ایک سیریز میں. تو وی آر ورکنگ آن دیٹ. کچھ بھی بہت سارے ریزنز ہو سکتی ہیں, بٹ آئی تھنک بالنگ ہماری اس طریقے سے نہیں تھی جو پریویس سیریز میں تھی. بہت گنجائش ہے اس میں بہتری. تھینک یو. مصباح السلام علیکم, احتشام بول رہا ہوں. اب اس میں یہ تھا کہ اب جو کنڈیشنز ہیں وہ انگلینڈ سے انٹائرلی ڈفرینٹ ہوں گی ویسٹ انڈیز میں. وہاں تو ہمیں پھر بھی ٹائم ملے گا تھا ایڈجسٹ کرنے کے لیے, پرفارمنس ہماری اس کے مطابق نہیں آئی. یہاں پہ 2-3 دن کے بعد میچ کھیلنا ہوگے, تو کیا اس میں دیکھ رہے ہیں کہ ایکلیمیٹائز ہو جائیں گے کھلاڑی اتنی جلدی؟ جی احتشام بھائی, بات یہ ہے کہ انگلینڈ میں جو سب سے بڑی چیز تھی کہ آپ کھیلتے ہوئے نہیں آ رہے تھے. جب cần tiền tiền trên Momo liền, không giấy tờ không toán phí, không phải chờ đợi không thủ tục, mở app Momo liền. Bạn mới nhập mã TB Momo nhận ngay ưu đãi tiền lời 8% một năm khi gửi tiền túi thần tài và gói quà 1 triệu đồng. Khi bệnh viêm họng trở nặng, bạn cần một cách giảm đau hiệu quả. Viên ngậm Strepsils Max Pro với Flurbiprofen giúp loại trừ sưng đau ở họng. Thuốc có tác dụng nhanh, hiệu quả lên đến 3 giờ. Không dùng cho người quá mẫn với bất kỳ thành phần nào của thuốc hoặc các NSAID khác, người đang hoặc có tiền sử loét hoặc xuất huyết dạ dày tá tràng liên quan tới NSAID, suy tim, suy gan, suy thận nặng, 3 tháng cuối thai kỳ. Đọc kỹ hướng dẫn trước khi sử dụng. آپ نے شروع کیا تو آپ T20 فارمیٹ سے آ رہے تھے اور پریپریشن کا ٹائم بہت کم تھا. سیدھا آپ ون ڈے کھیلنے گئے اور پھر آپ انڈر پریشر ہوئے. وہ 20 اوور کی کرکٹ سے 50 اوور
میں جانا وہ ایک مین ڈیفیکلٹی تھی میرے خیال میں. اس کے بعد جیسے جیسے کھیلتی گئی ٹیم پرفارمنسز بہتر ہوئی ہیں ٹیم کی. یہاں بہتری یہ ہے کہ ہم کھیلتے ہوئے آ رہے ہیں. ہم ریسنٹلی بالکل ہم نے ایک ٹاپ کی ٹیم کے ساتھ T20 سیریز کھیلی ہے, تو میرے خیال میں وہ ایک مومنٹم اور فلو میں آ رہا ہے. اوور آل کنڈیشنز مجھے لگتا ہے کہ انگلینڈ میں بھی جو ہمیں ملی ہیں وہ آلموسٹ ویسٹ انڈیز ٹائپ کی کنڈیشنز ملی ہیں, جو نارملی پاکستان اور ابو ظبی دبئی وغیرہ میں جو کنڈیشنز جو آخری 2 میچ کھیلے ہیں وہ سلو پچز پہ کھیلے. تو آئی تھنک یہاں پہ بھی اس طرح کی پچز ہوتی ہیں, اور مجھے لگتا ہے کہ یہاں وہ مشکل نہیں ہوگی کیونکہ ہم میچز آلریڈی کھیلتے ہوئے آ رہے ہیں. جی السلام علیکم مصباح بھائی, شاہ فیصل. جی وعلیکم السلام. جی مصباح بھائی, آپ نے کنڈیشنز کی خود ہی بات کر دی. آن ریفلیکشن انگلینڈ کی سیریز میں آپ کو لگتا ہے کہ کہیں نہ کہیں جو ہے وہ کنڈیشن ریڈ کرنے میں اور اس حساب سے پلینگ 11 کھلانے میں غلطی ہوئی کہیں؟ دیکھیں بعد میں آفٹر تھاٹس ہوتی ہیں ان اینی کنڈیشنز. میرے خیال میں ہم جتنے بھی میچز کھیلے ہیں ہم ایک بیلنس جو بالنگ اپنا ہمارے بیلنس تھا وہ رکھا ہم نے. مطلب نہ ون ڈائمینشنل کہیں پہ بھی ہم نے کوشش کی ہے کہ ہم بالنگ اٹیک کے ساتھ نہ جائیں. نارملی یہ دوسرے میچ کی بات ہے کہ جس میں لوگوں نے بہت زیادہ اس پہ بات ہوئی کہ جی کنڈیشنز ایسی تھی, انگلینڈ نے 2 لیگ اسپنر کھلائے اور معین تھا تو ہم نے کیوں نہیں اسپنر کھلایا ایڈیشنل. تو آپ دیکھیں تو ہم نے تو ہر میچ میں ہمارے پاس 3 اسپنرز تھے. ہمارا ایک لیفٹ آرم اسپنر کھیل رہا ہے, لیگ اسپنر کھیل رہا ہے, اور تیسرا اسپنر ہمارے پاس حفیظ ہے. 12 اوورز تو ہمارے پاس اس کے تھے. تو اس لیے ٹیم کے بیلنس کو دیکھتے ہوئے اور پھر بیٹنگ کو دیکھتے ہوئے 6 پراپر بیٹسمین کھیلے ہیں اور 5 پورے بالر کھیلے ہیں اور چھٹا بالر حفیظ ہے آپ کے پاس, تو 12 اوور تو ہمارے پاس اس میچ میں بھی تھے. اور ایڈیشنل پھر اسپنر ہم نے اگلے میچ میں کھلایا, اور اس میں بھی obviously انگلینڈ کا بھی اگر کمبینیشن دیکھیں تو وہ سملر سارٹ آف کمبینیشن. آپ کبھی بھی ون ڈائمینشنل اس کے ساتھ نہیں, ایسی چینج نہیں آ جاتی پچ پہ کہ آپ کہیں کہ بہت بڑا ایڈوانٹیج, کوئی ٹیسٹ میچ نہیں ہے. تو یہ بیسیکلی آپ کہیں گے کہ ایک ٹیکٹیکل موو بھی ہوتی ہے اکثر اوقات. آپ جب اچھی کرکٹ نہیں کھیلتے, چاہے پہلے کھیل رہے ہو یا بعد میں کھیل رہے ہو, تو وہی مارجن آف جو آپ کا ڈیفیٹ ہوتا ہے یا مارجن آف وکٹری ہوتا ہے. تھینک یو سو مچ ایوری